السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کو اگر تاریخ سے نکال دیا جائے تو تاریخ میں کیا کمی رہ جائے گی؟ اسلام کو اگر تاریخ سے نکال دیا جائے تو تاریخ میں کیا کمی رہ جائے گی؟ یہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ غیر مسلم کا سوال تھا۔ مولانا صاحب فرماتے یہ سن کر میری زبان سے نکلا وہی کمی جو اسلام سے پہلے تاریخ میں تھی۔ میرے اس جواب پر وہ فوری طور پر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ باعتبار تاریخ یہ بات صحیح ہے کہ وہ سب کچھ جس کو ترقی کہا جاتا ہے وہ اسلام سے پہلے دنیا میں موجود نہ تھا، یہ صرف اسلام کے بعد ظہور میں آیا۔ ذی وقار سامعین کرام، اسلام کے معاملے کو خوب سمجھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام اصلاً ہدایت ربانی کا انکشاف ہے جو آدمی کو آخرت کی ابدی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، اور سائنسی صنعتی ترقیاں براہ راست اسلام کا مقصود و مطلوب نہیں ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سائنسی اور صنعتی ترقیاں اسلامی انقلاب ہی کا ایک نتیجہ ہے۔ اگر اسلامی انقلاب دنیا میں نہ آتا تو سائنسی اور صنعتی ترقیاں بھی ظاہر ہوئے بغیر پڑی رہتی، جس طرح وہ اسلامی انقلاب سے پہلے پڑی ہوئی تھی۔ درخت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ پھل دینا، مگر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ انسانوں کو سایہ بھی دیتا ہے۔ یہی معاملہ اسلام کا بھی ہے۔ اسلام کا اصل مقصد انسانوں کے اوپر ہدایت ربانی کا دروازہ کھولنا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ابدی قربت حاصل کر سکے، مگر اسلام مکمل سچائی ہے، اور مکمل سچائی جب ظہور میں آتی ہے تو وہ ہر اعتبار سے انسانیت کے لیے برکت اور افادیت کا باعث ہوتی ہے، براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔